وہاں پر وہ اووم رک جاتا ہے. لہذا اس کی شکل یہ اختیار کی گئی کہ مرد سے اس کا سپرمیٹوزوون لے لیا جائے، عورت سے ڈسیکشن کر کے آپریشن کر کے اس کا اووم حاصل کر لیا جائے، ان دونوں کو ایک ٹیسٹ ٹیوب کے اندر فرٹیلائز کر دیا جائے تاکہ نطفہ امشاج جو ہے، جو وجود میں نہیں آ پا رہا رکاوٹ کی وجہ سے، وہ نطفہ امشاج جو ہے وہ وہاں اس ٹیوب کے اندر وجود میں آ جائے. پھر اس کو امپلانٹ کر دیا جائے، وہ جو رحم مادر ہے اس میں لے جا کر چپکا دیا جائے. یہ نہیں ہے کہ پورا بچہ ٹیسٹ ٹیوب میں بنتا ہے، وہ تو ظاہر بات ہے ناممکنات میں سے ہے. صرف یہ ہے کہ یہ جو دو مراحل بیان کیے گئے ہیں کہ نطفہ مرد اور جو اوم ہے عورت کا، ان دونوں کا آپس میں ملاپ نہیں ہو پا رہا کسی رکاوٹ کی وجہ سے، تو دونوں سے وہ چیز لے لو. اور اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ اگر شوہر جو واقعتاً جن کی نکاح ہوا ہے شوہر کا نطفہ ہو، اور جو اس کی جو منکوحہ بیوی ہے اس سے اوم حاصل کیا جائے اور یہ ٹیسٹ ٹیوب میں کام کر لیا جائے، تو اس میں ہرگز کوئی شے حرام نہیں ہے. لیکن یہ کسی اور مرد کا یا کسی اور عورت کا اس کے درمیان اگر کیا جائے گا تو وہ پھر زنا شمار ہوگا، وہ پھر جائز نہیں ہے. یہ علماء کا فتویٰ ہے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا انہوں نے کلیتاً انکار نہیں کیا، بلکہ یہ کہ جائز ہے اگر جو منکوحہ آپس میں ہے بیوی اور مرد، بیوی اور شوہر، تو ان کا اگر معاملہ ہو تو ٹھیک ہے. بہرحال میں گواہی یہ دے رہا تھا کہ ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں آج سے 1400 برس قبل علم جنین کے یہ حقائق کیسے آ گئے. اس پر انہیں ایمان لے آنا چاہیے تھا. جیسے مورس بوکائی جو تھا، یہ فرینچ سرجن تھا، اس کے پاس علاج کے لیے گئے تھے شاہ فیصل شہید رحمت اللہ علیہ. وہاں انہوں نے تحفہ پیش کیا قرآن کا اسے. اس نے کہا میں کیسے سمجھوں گا اس سے، یہ تو عربی میں ہے. شاہ فیصل شہید نے، وہ چونکہ واقعتاً بہت نیک انسان تھے، کہا کہ عربی سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. ان کے لیے کوئی ایسا بندوبست بھی کر دیا کہ وہ عربی سیکھ لیں. انہیں عربی سیکھ کر پھر قرآن پڑھا اور پھر اس نے کمپیریٹیو اسٹڈی کی، بائبل کی اور قرآن کی، تورات اور قرآن. اور اس کے بعد وہ دنگ رہ گیا کہ بائبل میں تو بہت سی ایسی چیزیں درج ہیں کہ جن کا غلط ہونا ثابت کر دیا سائنس نے. قرآن میں ایک شوشہ تک ایسا نہیں ہے کہ جسے سائنس نے غلط ثابت کیا. مختلف ہونا اور بات ہے، وہ تو کیا پتہ آئندہ چل کر سائنس کہاں پہنچے گی اور کیا نظریہ کھلے گا. آسمانوں کا قرآن مجید 7 کا تذکرہ کرتا ہے، سائنس ابھی نہیں پہنچی. لیکن یہ کہ سائنس نے یہ نہیں کہا کہ 7 غلط ہے، نہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتی سائنس. وہ تو جب تک کہ اس کی حقیقت آسمان کی نہ کھلے کیسے کہہ دے گا. بہرحال اس نے کہا کہ ایک شوشہ بھی ایسا نہیں ہے جسے سائنسی اکتشافات میں غلط ثابت کر دیا. لہذا اس نے کتاب لکھی، دی قرآن، دی بائبل اینڈ سائنس، اور اعتراف کیا اور پھر ایمان لے آیا. اللہ کا فضل ہوا اس پر، وہ ایمان لے آیا، مسلمان ہے. تو کاش کہ یہ دونوں بھی، جبکہ ان کے اوپر اتنی بڑی حقیقت واضح ہو گئی تھی، کاش کہ یہ ایمان لے آتے. انہوں نے علقہ کی حقیقت واضح کی ہے جو اس سے پہلے ہم پر واضح نہیں تھی. عام طور پر علقہ کا ترجمہ کر دیتے تھے جمے ہوئے خون کی پھٹک، حالانکہ علق کے مادے سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا، دم سے کوئی اس کا تعلق لفظی بنتا ہی نہیں. اس نے کہا وہ علقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لیچ کے مانند وہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ لٹک جاتا ہے، چپک کر. جیسے کہ وہ لیچ جو ہوتی ہے، کیا اسے ہم اردو میں کہتے ہیں، جونک جو ہے، وہ اپنا منہ جو ہے وہ آپ کے کھال کے اندر گاڑ لے گی، وہاں سے خون چوسنا شروع کر دے گی. باقی جسم اس کا باہر لٹک رہا ہوگا، وہ اس کے اندر خون جو ہے وہ آپ کے جسم سے چوس کر وہ اپنے اس ٹینک کو بھرتی رہے گی. اسی طریقے سے یہ علقہ ہے. اور مضغہ کے بارے میں اس نے کہا، اور بہت عمدہ بات کہی، گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اپنے دانتوں کے درمیان اس کو چبایا اور کہا یہ مضغہ ہے. دانتوں کے نشان پڑ جاتے ہیں اس گوشت کے اوپر، گوشت کے. تو مضغہ ہم لوتھڑا اس کا ترجمہ کرتے تھے، لیکن اس نے مضغ یمضغو، یہ عربی کے اندر چبانے کے لیے آتا ہے، تو گوشت کا چبایا ہوا ٹکڑا. تو بعض چیزیں جو ہے وہ ان کی اس طرح کی نشاندہی سے ہم پر مزید واضح ہو گئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ واقعتاً جو علم جنین ہے، ایمبریولوجی، اس کے اعتبار سے
قرآن مجید میں بہت آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، نشانیاں ہیں اللہ کی خلاقی کی۔ آخر میں جو فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا نہیں تھا یہ انسان منی کی ایک بوند جو ٹپکائی گئی، ثم کان علقہ، پھر وہ ایک جوگ کے مانند لٹکی ہوئی شے تھی، فخلقہ، تو اللہ نے اس کو پیدا کیا، تخلیق کیا، مختلف مراحل سے گزارا، فسوا، نوک پلک سنوار دی، اسی میں سے انسان کی آنکھیں، اسی میں ناک، اسی میں سے کان نکل آئے، کیسی کیسی چیزیں، کیسی کیسی صلاحیتیں اس میں ودیت کر دی گئی۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور پھر اس میں سے جوڑے بنا دیے، کوئی مذکر کوئی مؤنث، کوئی لڑکا کوئی لڑکی۔ یہ نوٹ کر لیجئے 12 ہفتے تک جنین کا سیکس جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، ڈیفرینشیٹ نہیں ہوتا، تو اس اعتبار سے 3 مہینے کے بعد اصل میں معین ہوتا ہے کہ اب یہ لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گی، 12 ویکس۔ اب اس کے بعد فرمایا الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے؟ یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی، جو دلیل ہے وہ یہ ہے در حقیقت کہ جب یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، آسمان بنایا، زمین بنائی، چلو وہ تو تمہارے علم میں نہیں کیسے بنایا، تم جیسے بنے ہو تمہیں معلوم ہے نا، تم گندے پانی کی ایک بوند تھے، اس سے بنے ہو جو کچھ بنے ہو، تو اس کی خلاقی کا تصور کرو، اس کی قدرت کا اندازہ کرو۔ تم اس ہستی کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہو کہ وہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکے گا۔ کہیں قرآن یہ کہتا ہے دیکھو بھائی، کسی کام کو پہلی مرتبہ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا دوسری مرتبہ کرنا؟ اب صاف عقل فیصلہ کرے گی پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوگا، ایک دفعہ آدمی کر لے تو پھر تو اس کے لیے آسانی ہو گئی۔ تو ہمارے لیے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کرنا مشکل تھا یا یہ دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہوگا؟ تو جو بھی ایک سلیم الفطرت انسان جو ہے، وہ سلیم العقل انسان جو ماننے کے لیے تیار ہو بات کو کہ ہاں دلیل ہے، دلیل سے وہ بات کو مان لے، وہ باتیں قرآن مجید نے اسی انداز میں کی ہے۔ اب یہ کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا ذرا جائزہ دوبارہ لیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اول تا آخر بعث بعد الموت، موت کی اولین منزل، پھر میدان حشر، اس کا ذکر ہے۔ اس میں مستثنا ہے 4 آیات، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اگرچہ ایک ربط ہے کہ ان کا منکرین آخرت کا، منکرین رسول کا، منکرین خدا کا اصل سبب کیا ہے؟ کلا بل تحبون العاجلہ، تم عاجلہ کو پسند کرتے ہو۔ اسی طریقے سے ایک عجلت پسندی حضور کی طرف سے ہو رہی تھی، جس پر کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ عجلت پسندی تھی، اس سے حضور کو منع کر دیا گیا۔ یہی عجلت پسندی انتہا کو پہنچ جائے گی کہ جو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ انبیاء اور رسل میں ہو سکے، تو وہ حب عاجلہ بن جائے گی۔ لیکن یہ جو انسان کی سرشت میں ہے اجرت پسندی، اس کا جو ایک معاملہ تھا حضور کے ساتھ جو ہو رہا تھا قرآن کے ضمن میں، اس پر اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ در حقیقت اس موضوع پر قرآن کا ضرب سنام ہے۔ یہ 4 آیات جو ہے اہم ترین ہے اس اعتبار سے۔ قرآن مجید کا نزول کیسے ہوا، قرآن مجید جمع کیسے ہوا، قرآن مجید کی تدوین کیسے ہوئی، یہ جمع بھی اللہ نے کیا ہے، اس کی تدوین اور ترتیب بھی اللہ نے معین کی ہے۔ اس قرآن کا اس اعتبار سے اس شکل میں ہونا جس شکل میں ہمارے سامنے ہے، یہ خالص اللہ کا فعل ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور یہ قرآن کے بارے میں ہمارے بنیادی عقیدے میں چیز شامل ہے۔ 3 باتیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، نمبر 1، جو نازل ہوا محمد الرسول اللہ پر بذریعہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ محفوظ ہے من و عن، جو کا توں، اس کی حفاظت میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اب آئیے ذرا نگاہ بازگشت جو ہے اس مضامین پر۔ اس سورہ مبارکہ کا عمود
بعث بعد الموت کا اثبات اور اس پر اعتراضات کا رد۔